حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانے سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دبلی پتلی فاقوں کی ماری اونٹنی، اور ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو یہ خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل میں حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے، مکہ کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی ہے۔ حلیمہ اس کے جواب میں مسکرا کر بولی، بہن یہ سب اس یتیم بچے کی برکت ہے، خدا کی قسم ہماری ساری بستی اور قبیلے کی تقدیر بدل جائے گی۔ گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاطی کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا، اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور خشمگین لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں رہیں شیمہ؟ میں تو سمجھتا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دیا ہوگا، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے، اور وہاں تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا، سب کے تن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ خشک ہو جا رہی ہیں، سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا؟ حلیمہ نے محمد کو شوہر کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تم تو دنیا بھر کے فسانے سنانے بیٹھ گئے شیمہ کے باپ، اس بچے کو تو گود میں لو۔ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، سید القریش عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لخت جگر، یہ نونہال، اور اس کا نام سن کر تو تم جھوم جاؤ گے۔ قدر توقف کے بعد احمد اور محمد بھی، اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، راستہ بھر اس کے نور سے جگمگ جگمگ ہوتی آئی ہوں۔ حلیمہ کے شوہر نے محمد کو پیار کیا اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، دیر تک نظارہ کرتے رہے، پھر بولے، تم بھوکی ہوگی شیمہ، تمہارے لیے کہیں سے دودھ لے آؤں؟ ہماری بکریاں، اتنے میں ان کی نگاہ ایک بکری کے تھنوں پر پڑی۔ ارے یہ کیا، سوکھے ہوئے تھنوں میں دودھ آ گیا! حلیمہ کا شوہر دوڑا ہوا گیا اور برتن نیچے رکھ کر دودھ دوہنے لگا، پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں شیمہ، یہ تو جادو کے جیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا، ابھی تو یہ محمد کی برکتوں کا آغاز ہے، تم دیکھنا اور کیا کیا ہوتا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کے دیکھنے میں جو لطف ملتا ہے، سارے جہان کی مسرتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کروں یا تمہیں مبارکباد دوں؟ حلیمہ نے بڑے ناز و نعم اور چاہ کے ساتھ محمد کی پرورش کی۔ جی ہاں، پرورش، مگر اس بہانہ خود اس کی تقدیر اور زندگی کی پرورش ہو رہی تھی۔ حلیمہ کی گود میں کونین کی دولت سمٹ کر آ گئی تھی۔ مہ و انجم کی نگاہیں حلیمہ کے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ قبیلہ سعد کی قسمت کا ستارہ آج سچ مچ برج شرف میں تھا، اور اللہ نے ان کے دن پھیر دیے تھے۔ صبح کو بنی سعد کے کسان جب اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں اچانک جان سی پڑ گئی، خشک پتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہے۔ لوگ خوشی خوشی بستی میں دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ایھا الاخوان، کسی کو زندہ جادو اور جیتی جاگتی کرامات دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ جنگل میں چلے۔ تمام سوکھے اور بدرونق کھیتیوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، فصل پر اس قدر رعنائیوں کے ساتھ تو آج تک بہار نہیں آئی، تمام کھیت باغ و بہار بن گئے ہیں، کونپلوں کا اٹھان اور ڈالیوں کی بڑھوار اس غضب کی ہے جیسے دنوں کے ہوتے چند ساعتوں میں خوشے لگ جائیں گے۔ رات کے رات میں کیا ہو گیا، مہ کی ایک بوند بھی بادلوں سے نہیں گری، اور ہم کہتے ہیں کہ دھواں دار بارش بھی ہو جاتی تو بارش کا اثر آخر ہوتے ہوتے ہوتا۔ قبیلہ بنو سعد کی غلے کی پیداوار میں عرب کا کوئی قبیلہ برابری نہ کر سکے گا۔ لوگوں میں اس بات کے چرچے ہونے لگے، بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بہت گرم سرد اور دنیا کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے، کہنے لگے کہ ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ رات کی رات میں سوکھے کھیت سرسبز ہو جائیں۔ شاید ہمارے معبود ہم پر زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، انہی کی چشم توجہ اور نگاہ کرم کی یہ گلکاریاں ہیں، مگر یہ معبود تو سالہ سال سے ہم میں موجود ہیں۔ 6 سال پہلے جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے ہم پر توجہ نہیں دی تھی، ایک شخص نے کہا، اور اس آدمی کی بات ختم ہوئی تھی کہ حلیمہ کا شوہر فخر کے لہجے میں بولا، تم لوگ عقل اور قیاس کے زور پر نرے تکے لگا رہے ہو، اصل حقیقت سے سب بے خبر ہیں، سو میں بتاتا ہوں، سنو۔ شیمہ کی ماں مکہ سے ابن عبداللہ کو دودھ پلانے کے لیے لائی ہے، محمد ہے اس در یتیم کا نام،
جب سے وہ طفل سعید ہمارے گھر میں آیا ہے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا مگر رات سے اس کے تھنوں سے دودھ کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تو تم حلیمہ کے زبان سے سنو۔ کہتی تھی کہ راستے پر نور برستا ہوا آیا ہے، یہ ہمارے کھیت جو آن کی آن میں لہلہا اٹھے ہیں، اسی یتیم عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ تم چل کر ذرا محمد کو ایک نگاہ دیکھ لو تو تم خود پکار اٹھو گے کہ ایسا نورانی اور دلکش چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔